آج سے 1400 سال پہلے اللہ اکبر عراق کے ایک سنسان ریگستان میں جو کچھ ہوا شاید اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس واقعے کو یاد کریں گے۔ آج بھی جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو کروڑوں لوگوں کے دل میں صرف ایک ہی نام ابھر کے آتا ہے، کربلا۔ حسین کے نام سے یہ محرم مہکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کربلا میں ایسا کیا خاص ہوا تھا جو وقت بھی اس کی یاد کو مٹا نہ سکا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جب اسلامی دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ باہر سے سب کچھ معمول کے مطابق نظر آ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر سب کچھ بدل رہا تھا۔ سیاسی حالات تبدیل ہو رہے تھے، لوگ مختلف سوچ رکھتے تھے اور ہر گزرا ہوا دن ایک نئے سوالات پیدا کر رہا تھا۔ اس مشکل دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں پہ فیصلہ کرنا تاریخ کا رخ بدل سکتا تھا۔ شاید اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دن صرف ایک شخص کی زندگی نہیں بلکہ تاریخ کا رخ بدل دیں گے۔ سن 61 ہجری کا آغاز تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی عامر معاویہ کی وفات ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ اب نہیں رہے اور ان کے بعد یزید کو حکمران بنایا گیا۔ اسی سلسلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے سوچ اور حکمت کا فیصلہ کیا۔ لیکن حالات ایسے خراب ہو رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے مکہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ اس وقت صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا بلکہ پوری اسلامی دنیا کی نظروں کا مرکز بھی تھا۔ یہاں رہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا جائزہ لیتے رہے اور مختلف علاقوں سے آنے والی خبروں پر نظر رکھتے رہے۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے لگاتار خط اور پیغامات آتے رہے۔ بہت سے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رہنما دیکھنا چاہتے تھے اور ان سے درخواست کرتے رہے کہ وہ کوفہ تشریف لا کر ان کی قیادت کریں۔ روز بروز پیغامات بڑھتے رہے اور حالات نے ایک نئے موڑ کی طرف رخ لیا۔ کوفہ کی صورتحال کو بہتر سمجھنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا۔ شروع میں انہیں لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی اور انہیں لگا کہ کوفہ کے لوگ اپنے وعدوں پر قائم ہیں۔ سیاسی دباؤ بڑھنے لگا اور جو لوگ اپنے وعدوں پر قائم تھے آہستہ آہستہ وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے، اور اسی وجہ سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا اور آخر کار انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے اور واپس جانا تقریباً ناممکن تھا۔ اور پھر ایک سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو ظاہری طور پر مکہ سے عراق تک تھا، لیکن حقیقت میں وہ سفر تاریخ کے صفحات تک جانے والا تھا۔ جیسے جیسے قافلہ منزل تک بڑھتا گیا ویسے ویسے صورتحال بھی بڑھتی گئی۔ جو امیدیں پہلے نظر آ رہی تھی آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہونے لگی، وعدے بدلنے لگے اور خبریں تبدیل ہونے لگی، اور ایک دن قافلہ اس مقام پہ پہنچا جسے آج دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا ریگستان کا ایک عام سا میدان، لیکن اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جگہ تاریخ کی سب سے مشہور جگہ میں شامل ہونے والی ہے۔ دن گزرتے گئے، حالات سخت سے سخت ہونے لگے، لیکن ایک چیز نہیں بدلی، اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا ارادہ۔ روایتوں کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر سخت سے سخت پابندیاں لگائی گئی، فرات کا پانی تک مشکل بنا دیا گیا، خواتین، بچوں اور ساتھیوں کو پیاس اور سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام مشکلات ہونے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے سے دست و بدر ہونے سے انکار کر دیا، اور پھر محرم کی 10 تاریخ وہ دن آیا جس کو آج عاشوراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق اس دن جنگ ہوئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک ساتھی کو شہید کیا گیا، اور آخر کار
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी बहादुरी और सब्र का मुजाहिरा करते हुए शहादत नोश फरमाई। और उन्हीं की शहादत के बाद करबला का ये वाक़या ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से वो दास्तान शुरू हुई। लोगों ने इस वाक़े को सिर्फ एक तारीख़ी जंग के तौर पर नहीं देखा, बल्कि असूल, सब्र, हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल के तौर पर याद रखा। और शायद इसीलिए आज भी जब मुहर्रम आता है तो लोग करबला को याद करते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वहाँ पे एक तारीख़ी वाक़या पेश आया, बल्कि उनके नज़दीक करबला एक सब्र की मिसाल है, हिम्मत की मिसाल है, कुर्बानी की मिसाल है और अपने असूलों पर कायम रहने की मिसाल है। 1400 साल गुजर गए, बादशाह बदल गई, सल्तनतें ख़त्म हो गई, दुनिया का नक्शा बदल गया, लेकिन करबला का जिक्र आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में लिखी जाती हैं, और करबला भी उन कहानियों में से एक है। सब्सक्राइब